السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 65 ہے، جس کا عنوان ہے بلاغت التشبیہ و بعض ما اثر منہ عن العرب والمحدثین۔ اس کا معنی ہے تشبیہ کی بلاغت اور عرب اور جدید ادبا سے منقول بعض اقوال، بعض آثار، یعنی جیسا کہ ہم نے گزشتہ دروس میں پڑھا اور سمجھا کہ تشبیہ کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف اقسام ہیں، لیکن ان میں سے کس کے اندر بلاغت زیادہ پائی جاتی ہے، کس کے اندر کم پائی جاتی ہے اور کس میں بالکل نہیں پائی جاتی ہے، اور اس بارے میں عرب علماء اور جدید ادبا کے کیا اقوال ہیں، یہ تمام چیزیں اس سبق میں بتائی جائیں گی۔ تو یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ تنشأ بلاغت التشبیہ من انہ ینتقل بک من الشیء نفسہ الی شیء طریف یشبہہ او صورت بارعۃ تمثلہ۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ تنشأ بلاغت التشبیہ، تشبیہ کے اندر بلاغت پیدا ہوتی ہے، تشبیہ میں بلاغت آتی ہے، من انہ ینتقل بک، اس طور پر کہ وہ تشبیہ آپ کو لے جائے، وہ تشبیہ آپ کو منتقل کرے، من الشیء نفسہ، کسی چیز سے، الی شیء طریف یشبہہ، کسی دوسری ایسی عمدہ چیز کی طرف جو کہ اسی کے مشابہ ہو، اسی کے مثل ہو، او صورت بارعۃ تمثلہ، یا کسی دوسری ایسی انوکھی صورت کی طرف، انوکھی شکل کی طرف جو کہ اسی کے مثل ہو، اسی کے مشابہ ہو۔ یعنی تشبیہ کے اندر بلاغت اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ اسے ایسی چیز سے تشبیہ دی جائے جو کہ انوکھی ہو، نرالی ہو، عام چیز نہ ہو بلکہ تھوڑا سا ہٹ کر کے ہو۔ وَكُلَّمَا كَانَ هَذَا الْانْتِقَالُ بَعِيدًا قَلِيلَ الْخُطُورِ بِالْبَالِ أَوْ مُمْتَزَجًا بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ الْخَيَالِ كَانَ التَّشْبِيهُ أَرْوَعَ لِلنَّفْسِ وَأَدْعَى إِلَى إِعْجَابِهَا وَإِهْتِزَازِهَا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَكُلَّمَا كَانَ هَذَا الْانْتِقَالُ بَعِيدًا، اور یہ انتقال یعنی منتقل ہونا، ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینا، جتنا زیادہ بعید ہوگا، جتنا زیادہ دور ہوگا، قلیل الخطور بالبال، اور تصور سے جس قدر باہر ہوگا، تصور سے جتنا زیادہ دور ہوگا، او ممتزجن بقلیل او کثیر من الخیال، اور اس میں جس قدر تھوڑے بہت خیالی چیزوں کی آمیزش ہوگی، اس میں خیالی چیزیں ملی ہوئی ہوں گی، کانت تشبیہ اروع للنفس وادعى الى اعجابها واهتزازها۔ تو ایسی تشبیہ کیسی ہوگی؟ کانت تشبیہ اروع للنفس، ایسی تشبیہ دل کے لیے زیادہ عمدہ ہوگی، وادعى، اور زیادہ لائق ہوگی، زیادہ مناسب ہوگی، الى اعجابها واهتزازها، اس کی پسندیدگی اور فرحت و مسرت کا، یعنی تشبیہ جتنا زیادہ دور کی ہو، تصور سے بعید ہو اور اس میں خیالی چیزیں موجود ہوں، اسی اعتبار سے وہ تشبیہ دل کو اچھی لگے گی، نفس کو پسند آئے گی اور اس کے اندر بلاغت پائی جائے گی۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا قُلْتَ، پس جب آپ یہ کہیں کہ فلان یشبہ فلانا فی الطول، کہ فلاں کے مشابہ ہے لمبائی میں، او ان الارض تشبہ الکرۃ فی الشکل، کہ بے شک زمین گیند کی طرح سے ہے شکل میں، او ان الجزر البریطانیۃ تشبہ بلاد الیابان، کہ بے شک برطانیہ کے جزیرے جاپان کے شہروں کے مشابہ ہیں، جاپان کے شہروں کی طرح سے ہیں، لم یکن لہذہ التشبیہات اثر للبلاغت، تو ان تشبیہات کا بلاغت میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ لظہور المشابہۃ وعدم احتیاج العثور علیہا الی براعۃ وجہد ادبی ولخلوہا من الخیال۔ کیوں ان تشبیہات کا بلاغت میں اثر نہیں ہوگا؟ لظہور المشابہۃ،
مشابہت کے ظاہر اور واضح ہونے کی وجہ سے وعدم احتیاج العصور علیہا الی براعۃ وجہد ادبی، اور ان تشبیہات سے آگاہ ہونے کے لیے، مطلع ہونے کے لیے براعت یعنی مہارت اور ادبی کوشش کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے ولخلوہا من الخیال، اور ان تشبیہات کا خیالی چیزوں سے خالی ہونے کی وجہ سے، ان تشبیہات میں خیالی چیزیں نہ پائی جانے کی وجہ سے ان کا بلاغت میں اثر نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب ایسی تشبیہات کی بلاغت میں ضرورت نہیں ہے تو پھر ان تشبیہات کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ایسی تشبیہات کا استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ التَّشْبِيهِ يُقْصَدُ بِهِ الْبَيَانُ وَالْإِيضَاحُ وَالتَّقْرِيبُ الشَّيْءِ إِلَى الْأَفْهَامِ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْعُلُومِ وَالْفُنُونِ، کہ تشبیہ کی اس قسم کا مقصد کیا ہے؟ وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ التَّشْبِيهِ يُقْصَدُ بِهِ الْبَيَانُ وَالْإِيضَاحُ، اور تشبیہ کی اس قسم کا مقصد بیان کرنا اور واضح کرنا ہے، کسی چیز کو ظاہر کرنا ہے، کسی چیز کی تشریح کرنا ہے، وَتَقْرِيبُ الشَّيْءِ إِلَى الْأَفْهَامِ، اور کسی چیز کو فہم سے سمجھ سے قریب کرنا ہوتا ہے، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْعُلُومِ وَالْفُنُونِ، اور تشبیہ کی اس قسم کا استعمال اکثر علوم اور فنون میں ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں جو کہ علمی اور فنی ہوتی ہیں، ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے تشبیہ کی اس قسم کا استعمال اکثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے ایسی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں جن میں تشبیہ کے اندر بلاغت موجود ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَكِنَّكَ تَأْخُذُكَ رَوْعَةُ التَّشْبِيهِ حِينَمَا تَسْمَعُ قَوْلَ الْمُعَرِّيِ يَصِفُ نَجْمًا، اور لیکن آپ کو تشبیہ کی دلکشی پکڑ لے گی، آپ کو تشبیہ کے اندر دلکشی محسوس ہوگی۔ حِينَمَا تَسْمَعُ قَوْلَ الْمُعَرِّيِ، جب آپ معری نامی شاعر کا شعر سنیں گے، یصف نجمًا، جو کہ ستارے کی صفت بیان کر رہا ہے۔ کیا ہے شعر؟ یسرع اللمح فی احمرار کما تسرع فی اللمح مقلۃ الغضبان، شعر کا ترجمہ کیا ہے؟ یسرع فی اللمح، وہ ستارہ تیز چمکتا ہے، فی احمرار، سرخی میں، وہ ستارہ سرخی میں انتہائی تیز چمکتا ہے، کما تسرع فی اللمح، جیسا کہ انتہائی تیز چمکتی ہے، بہت تیز چمکتی ہے، مقلۃ الغضبان، غصے میں آئے ہوئے آدمی کی آنکھ کی پتلی۔ اس شعر کے بارے میں صاحب کتاب کیا کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ تَشْبِيهَ لَمْحَاتِ النَّجْمِ وَتَأَلُّقِهِ مَعَ إِحْمِرَارِ ضَوْئِهِ بِسُرْعَةٍ لَمْحَةَ الْغَضْبَانِ مِنَ التَّشْبِيهَاتِ النَّادِرَةِ الَّتِي لَا تَنْقَادُ إِلَّا لِأَدِیبٍ، کہ بے شک ستارے کی روشنی اور اس کی تابناکی کو تشبیہ دینا، مَعَ إِحْمِرَارِ ضَوْئِهِ بِسُرْعَةٍ، اس حال میں کہ اس میں تیز سرخی پائی جا رہی ہے، لمحۃ الغضبان، غصے میں آئے ہوئے آدمی کی آنکھوں کی پتلی سے، من التشبیہات النادرۃ، ان نادر تشبیہات میں سے ہے، ان انوکھی تشبیہات میں سے ہے، التی لا تنقاد الا لادیب، جسے پیش کرنا، جسے بیان کرنا صرف اور صرف ادیب ہی کے لیے ممکن ہے، جو اس فن کا ماہر ہے، اسی کے لیے یہ چیز آسان ہے، ہما سما کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔